السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کافی دن ہو گئے ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی، تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ انفیکٹ میں ویڈیو پراپرلی بنا ہی نہیں سکی کیونکہ میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی اور کس خوشی میں مصروف ہو گئی تھی وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مل جائے گی یا تھمبنیل دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 عدد بھتیجیوں سے نوازا ہے، بہت خوبصورت پیاری سی اور بالکل گڑیا جیسی لگتی ہے۔ ورنہ میں سوچتی تھی اتنے چھوٹے بچوں میں بھلا کیا پیار آتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن نہیں یار، بھتیجے بھتیجیاں واقعی کوئی مخلوق ہی اور ہوتے ہیں، بہت پیار آتا ہے مجھے۔ خیر اچھا جی، تو یہ ہاسپٹل جانے سے پہلے کے ٹائم کی بات ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ کل کو نا مطلب میری بھابھی کا آپریٹ ہے اور تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیس ہو گیا تھا۔ آپریشن ہی کرنا تھا ڈاکٹر نے کہ ایک جو بیبی تھا اس کی پوزیشن کوئی اتنی ایکوریٹ نہیں تھی کہ وہ نارمل کوئی اس کا بنتا، لیکن خیر پاکستان میں تو ہوتے ہی زیادہ سیزیرین ہے۔ اچھا جی، تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں بچوں کے لیے چپس۔ میں نے سوچا کہ ان کو نا میں تھوڑے سے چپس بنا دیتی ہوں، یہ کھا لیں گے، ان کے پیٹ شیٹ بھر جائیں گے۔ اور کیونکہ سالن بنایا تھا میں نے مٹن کا، اور بچے نا وہ کھاتے نہیں سالن، تو میرے بچے پتہ نہیں کیا ان کا ایشو ہے، سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے، پانی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے لیکن سالن کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے نا انہیں پتہ نہیں کون سی تکلیف آ جاتی ہے۔ مجھے شام کو بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا بناؤں، کیا چیز ہو جو بچوں کا پیٹ بھی بھر جائے اور ان کے موڈ کے اکارڈنگ بھی ہو۔ کبھی میں چپس فرائی کر دیتی ہوں، کبھی میں سموسے فرائی کر دیتی ہوں، کبھی چکن فرائی کر دیتی ہوں، تو اسی طرح کے کام کرتی ہوں۔ زیادہ ہی مطلب میں آلس کا شکار ہو جاؤں تو بریڈ کے اوپر جسٹ جیم لگا کے بھی دے دیتی ہوں، پھر وہ بھی کھا لیتے ہیں، مجھے اتنا ایشو نہیں ہوتا، شکر اللہ کا۔ لیکن آج میرا تھا کہ چلو ان کو چپس بنا دیتی ہوں۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس بچوں کا پیٹ اتنا اچھے سے بھر جائے کہ بچے نا ساری رات تسلی اور سکون سے سوئے، کیونکہ حاتب کا مجھے ہوتا ہے کہ رات کو بار بار اٹھے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی نہیں، اب تو بالکل نہیں اٹھتا، ماشاءاللہ سے 3 سال کا ہونے لگا ہے، تو میرے لیے یہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ حاتب کا شروع سے ہی مجھے اتنا ایشو نہیں ہے، حنبل بہت بار اٹھتا تھا، تب میرا پہلا بچہ تھا، فرسٹ مدر، اور مطلب مجھے نیو مدر، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میری امی بھی نہیں اور کوئی بھی مجھے بتانے والا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ایشو ہے، اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ شاید یہی ایشو تھا کہ میں اس کو جسٹ مطلب 1 سال کا بھی ہو گیا تھا تو اسے صرف ایک فیڈر دے کے سلا دیتی تھی، تو اس لیے وہ بار بار اٹھتا تھا۔ تو لیکن اللہ کا شکر ہے حاتب کی دفعہ مجھے ایک بار یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی، اب بہت اچھے سے بچے جو ہے نا وہ پراپرلی سو جاتے۔ اچھا، اور یہاں پر نا میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور میاں جو ہیں وہ میرے روٹی کھا رہے تھے، تو ڈرامہ میں دیکھ رہی تھی سیاہ سیریز آیا ہے، اس کا کوئی پارٹ تھا برعکس، اب ہو گیا ہے تقریباً پورے کا پورا، لیکن وہ بڑا ہی مجھے دیکھنے کے بعد کافی عرصہ مجھے خوف سا آتا رہا اس سے۔ اور یہ جی ایک ہیئر ٹرمر منگوایا ہے میرے میاں نے دراز سے، دراز کی 11/11 کی سیل لگی ہوئی تھی نا، اس سے پہلے میں نے بھی 2 آرڈر کیے لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچے، تو یہ انہوں نے آرڈر کیا اور یہ جسٹ تیسرے دن ہی ڈیلیور ہو گیا۔ یہ وہ جو بہت عام سے آج کل وائرل ہوئے نا ہیئر ٹرمر میٹل باڈی میں، وہی والے ہیں، بہت تو نہیں انہوں نے کرنا ہوتا، شیو ویو تو نہیں کرنی ہوتی، بس داڑھی شاڑھی ہلکی سی سیٹ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ویسے بھی ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوتی ہے، باقی تو یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے بعد نا وہ جا کے تو باربر سے یہ سارا کچھ کام کروا لیتے ہیں، خط شت بنوا لیتے ہیں، لیکن بس انہیں بڑا ہو رہا تھا کہ میں نے یہ لینا ہے، تو خیر یہ تقریباً 875 کا پڑا، ڈیلیوری چارجز اس کے نہیں تھے، فری تھا، تو یا میں انہیں دیکھ کہہ رہی تھی مجھے دکھا دے، مجھے ویڈیو میں دکھانے دے، تو کہتے پہلے مینوں تو ویکھ لان دے، میں کہا چلو جی تسی ویکھ لو۔ اور یہ پھر جی نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے کہ میں نے شام کو بنائے چاول، کیونکہ یہ وہ والی شام ہے جسے نیکسٹ مجھے ہاسپٹل جانا ہے نا، نہیں یہ وہ والی شام ہے جب میں ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی، مطلب آج بچے ڈیلیور ہوئے ماشاءاللہ سے، اور پھر یہ نیکسٹ ڈے ہے کہ میں اسکول سے چھٹی کر کے نا دوبارہ سے ہاسپٹل جانے لگی، اور میں کپڑے شپڑے پریس کر رہی ہوں یہاں پہ، آج مجھے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تھا، 9 بج چکے ہیں،
تو مجھے بس یہ ہے کہ میں جلدی جلدی چلی جاؤں، کیونکہ وہاں پہ میری خالہ ہے، تو مطلب میری بھابھی کی امی. سو مجھے یہ تھا کہ میں جاؤں گی تو چلو کچھ دیر میں بچوں کے پاس رہ لوں گی، اور وہ نا رات کی ادھر ہے تو وہ اپنے گھر جا کے ریسٹ کر لیں گی، کیونکہ رات کو میں تو نہیں رہ سکتی. میرے اپنے بچے چھوٹے ہیں تو وہ بالکل ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر میں ان کو رکھوں گی، ان کو پیچھے کوئی رکھے گا تو وہ تنگ بہت کرتے ہیں ہاسپٹل میں بھی. اور یہ دیکھیں جی کتنی پیاری گڈی ہے اللہ نے دی ہے. اور انفارچونیٹلی میرے پاس دوسری کی ویڈیو ہی نہیں تھی، ویسے یہی میرے ہاتھ میں تھی اور میں اسی کی ویڈیو بناتی رہی. اور یہ مجھے اس لیے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ یہ بالکل بالکل سیم میری شکل کی ہے ماشاء اللہ سے. ہر کوئی کہتا ہے پھپھو پہ گئی ہے، جب کوئی کہتا ہے نا پھپھو پہ گئی ہے، مجھے لگتا ہے میں نے کوئی چیز اچیو کر لی ہے. اور یہ ان کا نام ہم نے ہبا اور ہادیہ نے ہبا اور ہدا رکھا ہے، اور انہی کی یہ ٹریٹ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ان کو صحت تندرستی دے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ میں بس ایک آمین لکھ لے اور ان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ مجھے اب پتہ چلا ہے ان کو دیکھ کے. تو جی بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری منیاں کیسی لگیں. ماشاء اللہ سے بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.